السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. بہت ہی عجیب سی اور امپورٹنٹ خبر ہے میرے پاس، اور اتنی عجیب خبر ہے کہ آپ ایک دفعہ ہنسنا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ بڑی سیریس چیز ہے کہ امریکہ ابھی تک حملہ کیوں نہیں کر سکا ایران کے اوپر، اور نہ اس میں ایران کا تعلق ہے، نہ اس میں امریکن پریزیڈنٹ کا کوئی تعلق ہے. اس میں تعلق ہے کسی اور چیز کا. نیچر ٹیکس اٹس ٹول. اور جو ہے وہ یعنی مجھے تو ہنسی آ رہی ہے کہ میں آپ کو اسٹوری کیا بتاؤں. تو ایسا کرتا ہوں کہ میرے سامنے کو 5 7 8 ویب سائٹس کھلی ہوئی ہیں. میں ان میں سے کچھ اقتباسات ہی آپ کو پڑھ کے سنانا شروع ہو جاتا ہوں یا ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکہ ایران کے اوپر حملہ کیوں نہیں کر سک رہا اس وقت، اس کو کیا پرابلم ہے. لیکن یہ آپ کو میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ ایئر کرافٹ کیریئرز کے اوپر، اسپیشلی یو ایس ایس جیرالڈ فورڈ کے اوپر جتنے بھی سیلرز ہیں، تقریباً 4,500 ان کی نیوی کے پرسنل ہیں، آفیسرز بھی ہیں، جوانز بھی ہیں، سارے وہ بہت زیادہ ڈیمورلائزڈ ہیں، بہت فرسٹریٹڈ ہیں. اور ان میں اکثریت نے اظہار کیا ہے کہ امریکن میڈیا کے آگے کہ جناب ہم اپنی نوکری چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم اپنا کریئر بدلنا چاہتے ہیں، ہم تنگ آ گئے اس چیز سے. وجہ کیا ہوئی ہے؟ اب وجہ آپ کو پہلے بتاتا ہوں. آپ کو بڑی سمپل سی لگے گی لیکن ایکچولی یہ بڑی امپورٹنٹ وجہ ہے. یو ایس ایس جیرالڈ فورڈ میں بڑا سیریس پرابلم ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے اندر جتنے ٹوائلٹس ہیں وہ فنکشن نہیں کر رہے. جی، ٹوائلٹس، لیٹرین وہ اس کے نہیں چل رہے. ٹھیک ہوتے ہیں، فوراً خراب ہو جاتے ہیں. اور ایک ایوریج سیلر جو ہے اس کو 35 منٹ انتظار کرنا ہے. اس کو 35 منٹ انتظار کرنا ہے، اور آپ سمجھے ایک لمبی لائن جہاز کے اوپر لگی ہوئی ہے. اور چلے اگر ہم لوگ ہوتے تو ہم لوٹے پکڑ کے کرتے، وہ بغیر لوٹوں کے کر رہے ہیں. تب آپ ذرا وہ منظر کشی کریں اپنے مائنڈ میں کہ سیلوں سے کیا حالت ہے. تو یہ وہ کہتا ہے کہ اب یہ میں آپ کو پہلی جو ویب سائٹ جو بتا رہا ہوں یہ المیدین ٹیلی ویژن کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ 1 سال پہلے اس کی ڈپلائمنٹ ہوئی یو ایس ایس جیرالڈ فورڈ کی، اور اس کو ڈپلائمنٹ کو 6 مہینے کے لیے کی گئی تھی. اور جو اس کے پاس سیلرز تھے اب وہ تھک چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، ڈی مورلائز ہو چکے ہیں. اینڈ ان سم کیسز ریکنسیڈرنگ دیئر کیریئرز، یعنی کچھ کیسز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے یہ نوکری چھوڑیں، کوئی اور کام کریں. امریکہ سے پچھلی جون کو یو ایس ایس جیرالڈ فورڈ جو ہے یہ ایئر کرافٹ کیریئر یہ نکلا تھا، اور ایک روٹین اس کا میڈیٹرینین مشن تھا کہ ایک دم سے ایک ایمرجنسی آ گئی. پینٹاگون نے کیریئر کو ری ڈائریکٹ کیا اور ان کو کہا کہ یو ایس ایفرٹ کو سپورٹ کرو. وہاں پہ جو وینزویلا کا پریزیڈنٹ تھا نکولس میڈورو، اس کو اغوا کرنے کے لیے جو آپریشن ہوا تھا اس کے لیے یو ایس ایس جیرالڈ فورڈ کو وہاں بھیج دیا گیا. اب سیکنڈ ایکسٹینشن اس کی جنوری میں اناؤنس ہو گئی کہ جی ابھی آپ نے واپس نہیں جانا امریکہ، آپ نے ابھی سمندر کے پانیوں میں ہی رہنا ہے. اور وہ واپس آ رہا تھا اسٹریٹ آف جبرالٹر سے. اب اس کو ایک پوٹینشیل ایران کے اوپر جو ایگریشن ہے اس کے لیے اس کو یہاں بھیج دیا گیا ہے خلیج فارس میں. اور ایک جو نیوی کا سیلر ہے اس نے وال اسٹریٹ جرنل دنیا کا سب سے بڑا اور قابل اعتماد اخبار ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وال اسٹریٹ جرنل کو اس نے کہا، خاتون ہے، اس نے کہا کہ وہ تو نیوی چھوڑنے کا سوچ رہی ہیں، وہ اپنی چھوٹی بچی سے بہت دور ہیں اور 1 سال ہو گیا ان کو تقریباً دور ہوئے ہوئے. پھر ایک اور سیلر نے کہا کہ وہ ان کے گھر میں ڈیورس ہو گئی ہے بہن کی، ان کے دادا کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بھائی کی صحت کا کرائسس ہے، ماں جو ہے مسیسپی میں ہے اور وہ اس کے رہنے کے حالات جو ہیں وہ صحیح نہیں، اور ایئر بی این بی میں وہ رہ رہی ہیں. اور بڑے بڑے مسائل ہیں ان کے. تو اب جب 8 مہینے 9 مہینے وہ اپنے گھر سے دور ہیں تو یہ مسائل ان کے سر کو ہٹ کر رہے ہیں بڑا سیریس. اور اس شپ کے جو کمانڈنگ آفسر ہیں کیپٹن ڈیوڈ اسکاروسی، انہوں نے یہ مانا، انہوں نے یہ وال اسٹریٹ جرنل کیا کہ یہ اقرار کیا کہ یہ جو ملٹیپل ایکسٹینشنز ہیں ہمارے ٹینیور کی، کہ ہم نے 3 مہینے کے لیے باہر آنا تھا اور اب اس کو 8 مہینے ہو گئے ہیں. تو 5,000 سیلرز جو ہیں
وہ اب جو جہاز کے اوپر ہیں وہ بہت فرسٹریٹڈ ہو گئے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایکسپرٹس کا اب کہنا ہے کہ یہ کانسیکوینسز جو ہیں یہ مورائل سے بہت آگے کی بات ہے. مارک مونٹگومری ہیں ایک ریٹائرڈ ریئر ایڈمرل, انہوں نے وال اسٹریٹ جرنل کو بتایا کہ at 8 months and counting, the force deployment is already approaching a potential record for continuous service, and that prolonged deployments degrade ships as well as the crews. یعنی لمبی اناؤنس جو ایکسٹینشنز ہوتی ہیں جہازوں کے سمندر میں رہنے کی, نہ صرف وہ جہازوں کو یعنی تباہ کرتی ہیں بلکہ جو کرو ہوتا ہے اس کے مورائل کو بھی تباہ کرتی ہیں. اکوپمنٹ بریک ڈاؤنس ہیں, اس میں بہت زیادہ شیڈیول مینٹیننس جو ہے وہ بڑی پیچھے چلی گئی ہے, اور کافی ایک ڈسٹرپشن ہے, اور پورے فلیٹ کو اس نے تنگ کیا ہوا ہے. اور یہ پیٹرن جو آلریڈی یہ بلیڈ کر رہا ہے اس وقت, نیوی کو بہت زیادہ اس کا خرچہ ہو رہا ہے. اور نیوی نے اپنی ایک انویسٹیگیشن کی ہے اس کے اوپر, اور ان کا کہنا ہے کہ آپریشن اوور لوڈ جو ہے وہ یو ایس ایس ہیری ایس ٹرومن جو ہے وہ کافی اپنے فائٹر جیٹس بھی لوز کر چکا ہے 2025 میں. اب یو ایس ایس فورڈ کے ساتھ ہوا کیا ہے, جیرالڈ فورڈ کے ساتھ, اس کا جو سیوریج سسٹم ہے وہ اڑ گیا. 650 ٹوائلٹس ہیں اس جہاز کے اوپر, 650. اور جب آپ اس ٹوائلٹ کو یوز کرتے ہیں تو ویکیوم ٹیکنالوجی کے تھرو تقریباً اس کو وہاں سے یعنی ڈسپوز آف کیا جاتا ہے. اور اب جو ہے اس کی ایوریج فیلئر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور ہر روز ہو رہی ہے وہ. اور یہ دوسری ایک ویب سائٹ ہے, چلے اس کو میں بعد میں بتاتا ہوں, یہ ذرا زیادہ امپورٹنٹ. ADP نے کہا ہے کہ now the warship is headed to West Asia. Sailors have reportedly unsanitary hygiene conditions. Wall Street Journal has reported that the crew has confirmed repeated malfunctions, making daily life on board extremely difficult. اور اب اس کو وہاں پہ ایران بھیج دیا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے لڑیں گے ہم, باتھ روم سے باہر گھوم گے تو ہم لڑائی کریں گے. یار مجھے ہنسی آ رہی ہے, آئی ایم سوری, میں کسی اور کی مزری پہ مجھے ہنسنے کا کوئی حق نہیں ہے. لیکن نیوی ٹائمز, اب نیوی ٹائمز کیا کہتا ہے, وہ کہتے ہیں لارجسٹ شپ, نیویز لارجسٹ شپ کنٹینیوز ٹو بی پلیگ بائی پلمبنگ ایشوز. یعنی پلمبر چاہیے ان کو, وہاں پہ کوئی جائے اور اس ٹوائلٹ کو 650 ٹوائلٹس کو ان کو صحیح کر دے. اور وہ کہتے ہیں کہ باتھ روم یوز ہی نہیں ہو سکتا. ٹوائلٹ تو پھر بھی اب وہ کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح, لیکن نہانے کا اب کوئی انتظام نہیں ہے. یعنی آپ اتنے مہینوں سے 4,500 خواتین و حضرات اس کے اوپر ہیں سیلرز, اور وہ نہانے سے بھی قاصر ہیں. 45 منٹ ان کو لگتے ہیں فارغ ہونے پہ. اور آپ امیجن کریں کہ جب وہ ویکیوم نہیں چل رہا, کچھ نہیں ہو رہا, تو وہ کلین نہیں ہوگا, اس میں سٹینچ ہوگی, اس میں I mean it's a very very unhealthy condition. میں تو یہ سوچ کے پریشان ہو گیا ہوں. یہ ایک اور ویب سائٹ ہے ٹاسک پرپز کی, کہ وہ کہتا ہے ٹوائلٹس آن دا نیویز لارجسٹ ایئر کرافٹ کیریئر کیپ فیلنگ. دیکھیں ہے تو یہ دنیا کی سپر پاور, اور ہے بھی سب سے بڑی طاقت, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بہرحال اللہ کا بھی ایک نظام ہے. اور میں ابھی یہ پڑھ رہا تھا, ابھی تو مجھے ہنسی آ رہی ہے یہ پڑھ کے بار بار, لیکن جب میں پہلے پڑھ رہا تھا تو مجھے ابابیلیں یاد آ گئی, ابابیلیں یاد آ گئیں, ابرہا یاد آ گیا, ابرہا کے ہاتھی یاد آ گئے. اور میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک اپنا ہی نظام ہے, اس کا بھی ایک اپنا ہی اسکرین پلے ہے. کوئی ایتھیسٹ ہوگا تو میرے سے بحث کرے گا, دہریا ہوگا تو بحث کرے گا, کہہ رہی تو پلمبنگ فیلئر ہے, ٹوائلٹ فیلئر ہے, ٹیکنالوجی فیلئر ہے, اس کو تم کہاں پہ لے کے جا رہے ہو. لیکن دیکھیں نا, ہمارا تو ایمان ہے نا کہ کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی. کائنات کیا, جتنی بھی کائناتیں ہیں, کسی بھی کائنات میں ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. اب یہ دنیا کا سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر, دنیا کی سب سے بڑی طاقت, دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ والا ملک, دنیا کی سب سے زیادہ ٹیکنالوجی والا ملک,
دنیا کے سب سے زیادہ آپ سمجھیں آسائشوں والا ملک، اور اس کے ہزاروں بچے جو ہیں وہ مجبور ہیں بغیر لوٹے کے ایک لمبی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، اور روز کھڑے، اور دن میں کئی کئی بار کھڑے ہیں، اور آپ سوچیں ان کی بیچاروں کی کیا حالت ہے۔ ایسے میں یو ایس ایس جیرالڈ فورڈ اٹیک کے قابل ہے یا نہیں، یہ تو میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، لیکن اگر یو ایس ایس جیرالڈ فورڈ کو وہاں سے موڑا جائے اور یہ بتایا جائے لوگوں کو کہ اس میں پلمبنگ فیلئر ہوا ہے، اتنا بڑا فیلئر ہوا ہے، تو لوگ کیا سوچیں گے، ان کے اتحادی کیا سوچیں گے، اور ان کے دشمن کیا سوچیں گے۔ اور یہ کوئی آپ سمجھیں کوئی ایران کے اخبار میں آپ کو پڑھ کے نہیں سنا رہا، ویسٹرن میڈیا ہے، وال اسٹریٹ جرنل ہے، اور میڈیا ہے، تو یہ تو اس سے زیادہ کریڈیبل تو میڈیا مجھے نہیں پتا کون سا ایگزسٹ کرتا ہے وال اسٹریٹ جرنل سے زیادہ۔ تو جب وہ بتا رہا ہے تو خبر صحیح ہے، اور یو ایس نیوی جو ہے وہ خود کنفرم کر رہی ہے، دا نیوی اس کی ویب سائٹ کے اوپر بھی آ گیا یہ، اور یو ایس نیوی کے کافی سیلر جو ہیں وہ اتنے تنگ آ گئے ہیں کہ وہ نوکریاں چھوڑنا چاہ رہی ہیں۔ وَيَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں ہر ایک کو اپنی امان میں رکھے۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔